سورة الفرقان آیت 65۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے، انا ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، انا بے شک، عذابہ اس کا عذاب، کانا غرامہ لازم ہو جانے والا۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیں، آیت 66۔ انہا بے شک وہ، ساعت بری، مستقرن ٹھکان ٹھہرنے کی جگہ، و مقامہ اور مقام، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور بری ہی رہنے کی جگہ۔ اب یہ لوگ جو اللہ سے تعلق اور محبت میں، اس سے وفا سے ایسے جڑے ہوئے کہ راتوں کی نیندیں ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ قیام میں اور سجدے میں لگے رہتے ہیں، وہ اس طرح بتاتے ہیں اپنی راتیں، اور ان کی چال کس قدر دیکھیں ہوتی ہے، اور ان کا ایٹیچیوڈ کیسا ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندے۔ اور وہ اب جو اس قدر عبادت کر کے بھی اب فرائض اور باقی معاملات تو اپنی جگہ، وہ کس انداز سے کرتے ہوں گے، وہ جو نوافل کا ان کا یہ انداز ہے۔ اب وہ اس پر یہ نہیں کہتے کہ جی اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیں اور نڈر ہو جائیں، ان کی عاجزی کا، ان کا اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی جو کیفیت ہے وہ دیکھیں کیسی ہے۔ وہ اتنی بندگی، اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی متکبر نہیں ہیں، وہ لاپرواہ نہیں ہیں، وہ اپنے رب سے اس عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، وہ جو لازمی ہے، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اچھا، یہاں پہ دو باتیں کہی گئی ہیں، تو مستقر بتایا گیا اور مقام کا بتایا گیا۔ مقام تو آپ جہاں پہ آپ کا ٹھکانہ ہو، جہاں پر رہتے ہوں، مستقر کچھ عرصے کے لیے جہاں رہنا ہو۔ اب یہاں پہ جہنم میں یہ بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کے گناہ سرپلس ہو جائیں گے، نیکیوں سے بڑھ جائیں گے، تو انہیں کچھ مدت کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔ اب وہ جتنی مدت کے لیے بھی رہیں گے، وہ بھی کچھ خوش نہ ہوں، وہ بھی کچھ اس طرح ہے، وہ بھی بہت بری جگہ ہے۔ اگر وہ کچھ وقت کے لیے رہنا ہے تو بھی بہت بری جگہ ہے، وہ کچھ وقت تک کے رہنے کے لیے بھی، اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی تو ہے ہی بری۔ تو وہ یہ جانتے ہیں، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب لازم ہے۔ وہ جو گناہ گار ہیں، جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، وہ کبھی بچ نہیں سکیں گے، اور اس قدر بندگی اور اس قدر اس کی تعلق میں رہ کر بھی اس کے عذاب سے کیسے وہ پناہ مانگتے ہیں، اور ہم کیسے نڈر ہوئے پھرتے ہیں۔ یہ ذرا تقابل کریں، یہ جو سوچ ہماری سوچ ہے، اور یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اللہ کے بندے ہیں، جو اس رحمان کے، دیکھیں رحمان کے جو اتنی زیادہ مہربانی کرنے والی ذات، اس کے بندے، وہ تو کہیں گے نا، ہم تو یہی کہیں گے نا، وہ تو ہے ہی رحمان، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، جبکہ اللہ اپنی وہ صفت رحمان کی بتا کر اپنے بندوں کا تعارف کراتے ہیں کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کے ویژن یا ان کی سوچ، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ اب اس سے ذرا اپنے آپ کا موازنہ کریں، اور بچنے کی نہیں ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، اچھا وہ لوگ تو ہیں ہی، ہم تو ہیں ذرا گناہ گار، اور پھر ہمیں امید بھی بڑی ہے۔ یہ امید آپ کو کس نے دلائی ہے؟ کس نے یہ امید دلائی ہے آپ کو کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، جو وائلیشن ہوتی رہے، جو اس کی نافرمانی ہوتی رہے، پھر بھی آپ بلیسڈ ونز میں ہوں گے؟ یہ آپ کو بتایا کس نے؟ جبکہ قرآن آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ آپ کو خود وہ ذات آپ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہے قرآن کے ذریعے، اور یہ کتنی خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اللہ کی ذات اس سے مخاطب ہے،
اور کتنی بدبختی ہے کہ ہم اس کو اہمیت ہی نہ دیں اور اس کی باتوں کو ایسے ٹال دیں جیسے یہ باتیں اہم ہی نہیں ہیں۔ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا، جو ہم گمان یا اٹکلیں دوڑائے بیٹھے ہیں، یا ہم اپنی سوچ رکھے بیٹھے ہیں، ہمیں اپنی سوچ پہ بڑا بھروسہ اور اس قرآن سے لا تعلقی، یہ سیدھی سی بات ہے نا۔ ہم نے اس کو غیر اہم سمجھ کے ہی اس کو چھوڑا ہوا ہے نا۔ اگر ہمارے لیے اس کی اہمیت ہوتی ہم سارے کام چھوڑ دیتے، اس کو مقدم جانتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت قلیل لوگ ہیں جو اپنے رب کے کلام سے، اس کی نصیحت سے وابستہ ہیں، پھر اس کے مطابق ان کے عمل ہوتے ہیں، ان کے اعمال بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ دیکھیں ذرا اپنے ارد گرد معاشرے میں آپ کو کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں